تیری یاد ہم سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی نے عرض کی، کیفیت پر آپ نے سوال فرمایا، حال پر فرمایا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امید اور خوف کی کیفیت ہے، ڈر رہتا ہے کہ جانے کیا ہو، رب کائنات سے امید بھی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اب جب بے خوفی ہو گئی، اعتبار ہی نہ رہا، پھر عبادات کا کیا حاصل؟ ہم نے عبادات کو سودوں پر لے گئے۔ جب عبادات سودوں پر ہوں گے تو معاملات میں کون جانے کہ حرام کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، یتیم کا کھا رہا ہوں، اپنے کا کھا رہا ہوں، غیر کا کھا رہا ہوں۔ پھر اسی لیے تو کہتی ہیں کہ جب سب سود کھا رہے ہیں میں نے کھا لیا تو کیا؟ سب جب دوزخ کی طرف آنکھیں جائیں گے تو پھر دوزخ کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ اسلام بھی کسی بھی انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتا ہے، اور کلی طور پر غور کریں تو 3 حصے آتے ہیں: ماننا، عقیدہ، عبادت، معاملہ یعنی عملی زندگی۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو، عبادات اتنی خالص ہو جاتی ہیں، بے شک ہم کمزور سے ہی، لیکن اللہ کریم احسان فرماتے ہیں ہوتے اس کی نام کی ہیں، خالص اسے شرف قبولیت نصیب ہو۔ جس کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہو، معزز سامعین کرام، اس کی عملی زندگی سنت خیر الانام سے مزین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے، عبادات سودوں کے تحت ہوتی ہیں، معاملات پھر درست نہیں ہوتے، چونکہ یہ نتیجہ ہے۔ معاملات جو ہیں روزمرہ کی زندگی کے جو حصے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ باشرہ بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں لیے ہوتے ہیں، سودا کرتے ہیں اس میں دھوکہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو عقائد کی مضبوطی یا راسخ ہونا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کلام ذاتی فرما رہا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ یہ فیصلہ ہے، یہ کوئی عمومی بات نہیں ہے۔ اب جب فیصلہ ایک چیز کا فرما دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تو نماز کی شرف قبولیت ہوئی، برائی اور بے حیائی سے وہ روکنے کا سبب ہو جائے، اور اگر نماز کی ادائیگی اور برائی اور بے حیائی اکٹھی چل رہی ہے تو پھر ضرورت ہے اس کی نیت کو دیکھنے کی، اس کی ادائیگی کو دیکھنے کی۔ طور طریقے جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہے ایک بات، یا پھر سودا کر۔ اور اگر نماز میں دنیا کا لالچ لے کر کھڑا ہوں تو پھر اس کا نتیجہ ایسا آئے گا کہ میری برائی اور بے حیائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ خالص اس کی رضا کو نماز ادا کر رہا ہوں تو پھر میری معاملات یا زندگی میں جو کمی بیشی ہے اسے بہتری کی طرف سفر نصیب ہو۔